بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ میں آپ کا دوست محمد فاروق آپ کے اپنے چینل قاسمی اسلامک ورلڈ میں دل کی گہرائیوں سے پرزور استقبال کرتا ہوں اور آپ سبھی کو دل کے خلوص کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے موت کے فرشتے کا واقعہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موت سے دریافت کیا، تو مسلمانوں کی روح کس طرح قبض کرتا ہے؟ تو اس نے بتایا کہ حضرت جب اس کی دنیا کی آخری ساعت اور آخرت کی اول ساعت ہوتی ہے، یعنی جب وہ اپنی عمر کا زمانہ پورا کرنے کے بعد عالم آخرت میں قدم رکھنا چاہتا ہے، تو میں اپنے ماتحتوں کو اس کے پاس بھیجتا ہوں، تو جنت کے خوشبودار پھول اور باریک و نازک شاخیں لے کر اس کے پاس جا کر پھولوں کو اس کے دونوں آنکھوں کے سامنے رکھ دیتے ہیں اور نرمی اور شفقت کے ساتھ اس کی روح کا علاج کرتے ہیں، یہاں تک کہ جب تک اس کا سانس گلے کی ہنسلی تک پہنچتا ہے، میں خود اس کے پاس جا کر سلام کر کے روح نکال لیتا ہوں اور فوراً ہی اس روح کو ساتھ لے کر آسمان پر چڑھ جاتا ہوں۔ فرشتوں کے جس غول پر بھی اس روح کا گزر ہوتا ہے، ان کی طرف سے مرحبا مرحبا اور جزاک اللہ کے نعرے بلند ہونے لگتے ہیں، یہاں تک کہ وہ پاک روح جناب الہی کے تخت کے سامنے کھڑی کی جاتی ہے اور خدا تعالیٰ فرماتا ہے، پاک روح اور ستر نفس کو مرحبا، جو پاک اور طیب جسم میں اپنا گھر بنائے ہوئے تھی۔ پھر حکم ہوتا ہے، فرشتوں میرے بندے کا نام علیین کے دفتر میں لکھو۔ فرشتے اس کی روح کو جنت میں لے جا کر وہاں جو نعمتیں اس کے لیے تیار کی گئی ہیں ایک ایک کر کے اس کو دکھاتا ہے، اور یہ سب کچھ ہو چکنے کے بعد اس مومن کی روح پھر اس کے جسم کی طرف واپس کی جاتی ہے اور وہ یہاں آ کر اپنے غسل کی جگہ، حنوط کا برتن اور کفن وغیرہ کی تیاریاں دیکھتا ہے۔ اس وقت تک اس کے نزدیک سب سے زیادہ پیارا اور محبوب وہی شخص ہوتا ہے جو اسے قبر میں دفنانے کی جلدی کرے، اور وہ لوگ اسے دشمن معلوم ہوتے ہیں جو دیر لگاتے ہیں۔ جب یہ بندہ قبر میں داخل ہوتا ہے تو زمین کہتی ہے، تجھے خوشی ہو کہ تو جانی پہچانی جگہ آیا، جب میں تجھے اس وقت دوست رکھتی تھی جب تو میری پشت پر تھا، تو آج میری گود میں آنے کے بعد تجھے کیوں نہ چاہوں گی؟ اب عن قریب تو مجھ سے وہ سلوک دیکھے گا جو میں تیرے ساتھ کروں گی۔ چنانچہ اس کی قبر حد نظر تک وسیع ہو جاتی ہے، چوڑی ہو جاتی ہے، اور اس کے اعزاء و اقرباء کے قبرستان سے واپس ہو جانے کے بعد قبر میں دو فرشتے منکر نکیر جا کر اس سے دریافت کرتے ہیں، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے اور تیرے نبی کا نام کیا ہے؟ یہ شخص جواب دیتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے اور دین اسلام ہے اور میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور میرا امام قرآن پاک ہے۔ یہ سن کر آزمائش کے لیے سختی کے ساتھ منکر نکیر اس سے کچھ سوال جواب کرتے ہیں، تو یہ کہتا ہے، کیا تم مجھے میرے دین سے فتنے میں ڈالنا چاہتے ہو؟ بس میں تو اس کے علاوہ اور کچھ نہیں جانتا۔ تو یہ سن کر فرشتے اس کو اطمینان دلاتے ہیں کہ اے نیک نفس بندے، تو نے سچ کہا، یقیناً تو اسی اعتقاد پر زندہ رہا اور اسی پر مرا اور اسی پر اٹھایا جائے گا۔ پھر فرشتے دوزخ کا دروازہ کھول کر کہتے ہیں، ذرا تو ادھر تو دیکھ۔ جب وہ شخص دوزخ کی طرف نظر کرتا ہے تو دوزخ کی بھڑکتی ہوئی آگ اور اس کا دردناک عذاب دیکھ کر کانپ اٹھتا ہے اور آنکھوں میں آنسو بھر لاتا ہے۔ یہ دیکھ کر فرشتے اس کو اطمینان دلاتے ہیں کہ تو گھبرائے مت، یہ تیرا ٹھکانہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے تیرے نیک عمل کی وجہ سے ان تمام تکالیف کو تجھ سے دور کر دیا ہے۔ پھر اس دروازے کو بند کر کے اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیتے ہیں۔ لیکن اس کے برخلاف جب کافر کی دنیا کی آخری گھڑی ہوتی ہے اور آخرت کی پہلی گھڑی ہوتی ہے،
تو اس کے پاس اپنے ساتھیوں کو بھیجتا ہوں جن کے ساتھ آگ کے بھڑکتے ہوئے شعلے اور سینڈ کے درخت کی شاخیں ہوتی ہیں، اور یہ فرشتے ان چیزوں کو ساتھ لے کر اس کی آنکھوں کے سامنے جا کھڑے ہوتے ہیں اور نہایت ہی سختی اور شدت کے ساتھ اس کی روح نکالنی شروع کرتے ہیں، یہاں تک کہ جب اس کی روح گردن تک پہنچتی ہے تو وہ اسے چھوڑ کر آسمان پر چڑھ جاتے ہیں، اور خود میں اس کی طرف اترتا ہوں اور اس کو عذاب الہی اور دوزخ کے المناک مناظر کی خبر دے کر نہایت بے دردی سے اس کی روح کھینچ لیتا ہوں، اور آسمان کی طرف چڑھتا ہوں تو آسمان کے دروازے اس پر بند ہو جاتے ہیں، اور جو فرشتہ بھی اسے دیکھتا ہے اس پر لعنت کرتا نظر آتا ہے۔ اتنے میں خدا تعالیٰ کی طرف سے آواز آتی ہے کہ اس خبیث اور ناپاک روح کو مرحبا نہ کہو جو گندے اور خبیث جسم میں رہتی تھی، پھر اس کا نام سجین کے دفتر میں لکھ کر اس کو دوزخ میں دھکیل دیا جاتا ہے، اور یہ وہاں پہنچ کر وہ دردناک عذاب دیکھتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے تیار کیے ہیں۔ اس کے بعد اس کی روح پھر جسم کی طرف واپس کر دی جاتی ہے، اور وہ یہاں آ کر اپنے غسل کی جگہ کے برتن اور کفن کی تیاری دیکھتا ہے، اور اس وقت اسے سب سے زیادہ پیارے وہ لوگ معلوم ہوتے ہیں جو اس کو دفن کرنے میں دیر لگاتے ہیں، اور وہ لوگ اسے سخت دشمن دکھائی دیتے ہیں جو اس کے دفنانے میں جلدی کرتے ہیں۔ پس جب اسے لکڑی کی سواری پر لاد کر قبر کی طرف لے جاتے ہیں تو وہ 3 مرتبہ بڑی حسرت ناک آواز کے ساتھ پکارتا ہے، جسے جن و انسان کے علاوہ باقی تمام مخلوق سنتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اے میرے پڑوسیوں، دوستوں، عزیزوں اور دنیاوی دکھ درد کے شریکوں، اور آڑے وقت پر میرے کام آنے والوں اور میری لاش کے اٹھانے والوں، اچھی طرح سن لو کہ میری طرح تم کو یہ دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے، اور میری طرح تم کو کہیں زمانہ لہو و لعب میں مشغول کر دے جو عذاب الہی کا سبب ہے۔ پھر جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو زمین کہتی ہے، تجھے نامبارکی ہو، مجھے اپنے رب عزت و جلال کی قسم، جب تو میری پشت پر چلتا تھا تو میں تجھے حد سے زیادہ دشمن رکھتی تھی، اور اب جب تو میرے گھڑے میں آ پڑا تو تجھے کیسے دشمن نہ سمجھوں گی، عن قریب تو اپنے ساتھ میرا معاملہ دیکھ لے گا۔ یہ کہہ کر قبر اس پر تنگ ہو جاتی ہے اور ہر طرف سے اس کو دبوچ لیتی ہے، اور جب اس کے عزیز و قریب رشتہ دار قبرستان سے واپس ہوتے ہیں تو اسی وقت منکر نکیر آ کر اس سے دریافت کرتے ہیں، تیرا رب کون ہے اور تیرے نبی کا نام کیا ہے اور تیرا دین کیا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے، میں تو کچھ نہیں جانتا۔ فرشتے کہتے ہیں، تو نے کچھ نہیں جانا اور کچھ نہیں پڑھا؟ اس کے بعد منکر نکیر اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دیتے ہیں، جسے دیکھ کر وہ بہت خوش ہوتا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں، خوش نہ ہو، تیرا ٹھکانہ نہیں ہے، خدا تعالی نے تجھے تیرے کفر و شرک اور نافرمانی کے باعث ان تمام نعمتوں سے محروم کر دیا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، دنیا کے اندر رہ کر ہمیں اللہ کے حکموں کو زندہ کرنا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرنا ہے۔ کریں گے نا انشاءاللہ؟ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔